ان کی ایک معروف نعت کے چند اشعار ایک بار صلی اللہ علیہ ہم
قبلہ زوئی صاحب کی ایک معروف پنجابی نام اس کے چند اشعار میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی واقعہ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی واقعہ میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی واقعہ کملی والا
بخششاں دی پونجی تیرے کول کملی والیا، بخششاں دی پونجی تیرے کول کملی والیا، پھر ہم کیوں ظہوری کرے کفرت حسدہ، غم کیوں ظہوری کرے کفرت حسدہ، جب بخششاں دی پونجی تیرے کول کملی والیا، میٹھے میٹھے سونے تیرے کول کملی والیا۔ کامل امم دیکھیں، حسرت ہے کہ انوار سلطان امم دیکھیں، آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں، آنکھیں بھی تو ہوں ایسی جن آنکھوں سے ہم دیکھیں، روضے کے تصور میں وہ نور ہے چہروں پر، روضے کے تصور میں وہ نور ہے چہروں پر، آئینہ ہمیں دیکھے آئینے کو ہم دیکھیں، آئینہ ہمیں دیکھے آئینے کو ہم دیکھیں۔ سامعین محترم، لاہور سے تشریف لائے ہوئے معزز محترم ثنا خان مدح سرائی کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ الحمدللہ محفل مبارکہ میں انتہائی مختبر و محترم شخصیات قرآن خرید حضرت مولانا سلیم قادری صاحب، محترمی ہمارے غلام حیدر صاحب بھی تشریف فرما اور دیگر حضرات، ان سب کی موجودگی ہمارے لیے یقینی طور پر خیر و برکت کا سبب ہے۔ پچھلے دنوں جیسا کہ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا کرم اور توفیق ہے، زندگی گزر گئی لیکن مجھے نعت کہنی نہیں آتی تھی، اس لیے کہ نعت کہیں نہیں جاتی، کہلوائی جاتی۔ یہ اللہ نے کرم کیا، ایک نعت مدینے کی گلیوں کے عنوان سے، کیونکہ غلام حیدر صاحب نے بھی تذکرہ کیا کہ پھر روانگی ہے تو وہ یاد میں آ گئی ہے، آپ کی توجہ کا اس پہ تعلق ہے، اور بالخصوص حضرت اللہ محمد علی ظہوری صاحب جن کا شعری ذوق بڑا نفیس ہے اور بزرگ تشریف فرما کہ خوشبوئے زلف پیغمبر سے مومبر کلیاں، خوشبوئے زلف پیغمبر سے مومبر کلیاں، ہم نے دیکھی ہیں مدینے کی معطر گلیاں، ہم نے دیکھی ہیں مدینے کی معطر گلیاں، جن کا ہر ذرہ عطا کرتا ہے سورج کو چمک، جن کا ہر ذرہ عطا کرتا ہے سورج کو چمک، ہیں جہاں بھر میں کہیں ایسی منور گلیاں، ہیں جہاں بھر میں کہیں ایسی منور گلیاں، اور رحمت ہر دو جہاں آپ کے قدموں کے طفیل، رحمت ہر دو جہاں آپ کے قدموں کے طفیل، بن گئی ریت سے رحمت کا سمندر گلیاں، بن گئی ریت سے رحمت کا سمندر گلیاں۔ اور اس شعر پر بھی توجہ چاہوں گا، اور یہ حقیقت ہے کہ اب تلک بوزر و حسان سے منسوب ہے، یہ اب تلک بوزر و حسان سے منسوب ہے، یہ ایسی ہوتی ہے مقدر کی سکندر گلیاں، ایسی ہوتی ہیں مقدر کی سکندر گلیاں۔ اور یہاں شعراء بھی تشریف فرما ہے، کبھی کبھی شعراء کرام یہ کہتے ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں اشعار ہوئے ہیں، تو یہ ان کی نظر ہے کہ جب یہ اقرار
کہ ان گلیوں میں اشعار ہوئے، جب یہ خیال کہ ان گلیوں میں اشعار ہوئے، پھر بھلا آپ ہوئے یا کہ سخنور گلیاں، پھر بھلا آپ ہوئے یا کہ سخنور گلیاں، اور جب قدم اٹھتے ہیں سرکار کے روضے کی طرف، جب قدم اٹھتے ہیں سرکار کے روضے کی طرف، سیدھی جنت میں چلی جاتی ہیں اٹھ کر گلیاں، جب قدم اٹھتے ہیں سرکار کے روضے کی طرف، سیدھی جنت میں چلی جاتی ہیں اٹھ کر گلیاں۔ اور اس شعر پہ آپ حضرات کی خصوصی توجہ کا طالب ہوں، اور ایک کیفیت سے متاثر ہو کر یہ شعر لکھا ہے، اور آپ حضرات الحمدللہ بات آنی سمجھ گئی کہ علم کے شہر کے ہیں 30 سپاہے روشن، علم کے شہر کے ہیں 30 سپاہے روشن، ایک ہے شہر کا در اور 72 گلیاں، واقع کربلا سے اور صدی سے، کہ علم کے شہر کے ہیں 30 سپاہے روشن، ایک ہے شہر کا در اور 72 گلیاں، اور جن کی گلیوں کے قدا آپ شہریار ہوئے، جن کی گلیوں کے قدا آپ شہریار ہوئے، کاش ہو جائے مجھے بھی وہ میسر گلیاں، جن کی گلیوں کے قدا آپ شہریار ہوئے، کاش ہو جائیں مجھے بھی وہ میسر گلیاں۔ سامعین محترم، میں اس محفل مبارکہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کے ایک اور انتہائی مقبول و معروف اور تسلیم شدہ ناظرین محفل ابتدائی محفل سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ کسی ناظر کی موجودگی میں دوسرے ناظر کا بیٹھنا یہ بڑے صبر کی بات ہے۔ تو الحمدللہ ان کا نام بھی محمد تسلیم صابری ہے۔ میری خواہش یہ ہے الحمدللہ میں اکثر جو کہوں آپ سے کہ قبلہ محمد علی ظہوری صاحب پاکستان میں فروغ نعت کی جو تحریک ہے اس کی اہم ترین شخصیت ہے، اور قافلہ سالار لشکر ثنا خانان رسول محمود صلی اللہ علیہ وسلم، الحمدللہ آپ ہی کی بدولت آپ کے متعدد شاگردوں نے پوری دنیا میں یہ مقام حاصل کیا ہے۔ ظہوری صاحب کی صحت کچھ دنوں سے متاثر ہے، دعا فرمائیے اللہ تبارک تعالیٰ قبلہ محمد علی ظہوری صاحب کو مکمل صحت اور تندرستی عنایت فرمائے، اور جو ان کا نام پڑھنے کا انداز ہے الحمدللہ وہ اب تک جوان ہے، وہ شباب باقی ہے، وہ ابھی آپ مطالعہ فرمائیں گے، لیکن میری خواہش یہ ہے اور تقاضا بھی ہے کہ میں جناب محمد تسلیم صابری صاحب سے درخواست کروں گا کہ آپ تشریف لائیں اور آپ اپنے انداز سے اپنے اعلان سے قبلہ محمد علی ظہوری صاحب کو مدعو فرمائیں۔ جناب محمد تسلیم صابری صاحب۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں کہ جنہیں میں دیکھ سکتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں، ان کی خدمت میں بھی کہ جنہیں ہماری نگاہیں دیکھ نہیں سکتی لیکن وہ محفل میں موجود ہیں، ہماری نگاہوں سے اوجھل ہیں، ہماری نظروں سے حجاب میں ہیں، وہ جن کے لیے بزرگوں کا کہنا ہے کہ ایسی پاک اور مقرب تقاریب کے جہاں اللہ اور اس کے محبوب اور محبوب کے محبوبوں کا ذکر ہوتا ہو، وہاں ہم انسان تو شریک ہوا ہی کرتے ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ ساتھ ایسی پاک اور برگزیدہ تقاریب میں جن و ملائکہ جوق در جوق شرکت فرمایا کرتے ہیں۔
حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنی بندگی اور اپنے محبوب کی غلامی کا شرف عطا کیا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ اس کی تقریب کہ جہاں آج ہم سب حاضر ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ ایسی شخصیت کہ جس نے دین کی اتنی خدمت کی ہو، اس کی عرس کے موقع پر بات یہ ہے کہ میں تو حاضری کے لیے آیا تھا، اس گھر سے، اس در سے جو فیوز و برکات کے سرچشمے بہ رہے ہیں، اس سرچشمے سے کچھ روحانی اور تصوف کا فیضان حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا، اور اس کے لیے فقط ایک لمحہ بیٹھنا ہی کافی ہے۔ محترم حامد ربانی اوکاڑوی صاحب کا میں شکر گزار ہوں، جنہوں نے اس قابل سمجھا کہ مجھ جیسے جاہل مطلق کو آج کی اس محفل میں کچھ بولنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور میرے فاضل دوست جناب صاحبزادہ شہریار قدوسی صاحب جو محفل کو بہت خوب انداز میں چلا رہے ہیں، وہی انشاءاللہ اس محفل کی نقابت انجام دیں گے۔ انجام تک میں یہاں پر حاضر ہوا تھا، جس صبر کا انہوں نے ذکر کیا، میری نسبت حضرت صابر پاک سے ہے، اور بات یہ ہے کہ آقا کے ذکر کی محفل میں آقا کا ذکر جو کیفیت عطا کرتا ہے، وہ کیفیت غم اور ہجر کی ہے، اور اس ہجر کو آقا کا ذکر ہی سکون میں بدلتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سائے لو دامن سخی کا تھام لو، کچھ نہ کچھ انعام ہو ہی جائے گا، اور اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا، اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، آقا کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضرت علامہ شفیع اوکاڑوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر، اور بات یہ ہے اور سچی بات یہی ہے کہ آقا کا ذکر ہو اور آقا کے غلاموں کی نسبت کا ذکر ہو، تو نسبت بھی آقا کا ذکر ہی ہوا کرتی ہے۔ غلاموں کا ذکر ہو، اہلیان نسبت بیٹھے ہیں، بات یہ ہے کہ میں نسبت سے ہی اپنی بات کا آغاز کروں کہ ذکر چھڑتا ہے جب شفاعت کا، بات اتنی سمجھ میں آتی ہے، ذکر چھڑتا ہے جب شفاعت کا، بات اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی نسبت سے کوئی کچھ بھی نہیں، ان کی نسبت ہی بخشواتی ہے۔ ذکر چھڑتا ہے جب شفاعت کا، بات اتنی سمجھ میں آتی ہے، ذکر چھڑتا ہے جب شفاعت کا، بات اتنی سمجھ میں آتی ہے کہ اپنی نسبت سے کوئی کچھ بھی نہیں، اپنی نسبت سے کوئی کچھ بھی نہیں، ان کی نسبت ہی بخشواتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، بطور انشاءاللہ میں الحاج محمد علی ظہوری قصوری دامت برکات ملالیہ کو اپنے ایوان سے بارگاہ سرور کونین میں مرحبا سرائی کی سعادت حاصل کرنے کے لیے دعوت دوں گا، اور میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ حضرت قبلہ کا نام لینا اور ان کو بلانا بھی میرے لیے بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرات گرامی قدر، اسی آقا کے ذکر کی جانب، اسی آقا کی توصیف کی جانب، اسی آقا کی ثنا کی جانب کہ جو سدرۃ المنتہا سے گزرے تو فرشتے جس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستے ہیں، اسی آقا کا ذکر کہ جس کا نور اس کی پیدائش سے پہلے چمکے تو شام تک کے محل روشن ہو جایا کرتے ہیں، اسی آقا کا ذکر کہ جس کے مزار پر فرشتے نور کی خیرات مانگنے کے لیے آتے ہیں، اور وہ آقا تو آقا ہے کہ جس کے غلام بلال حبشی جیسے سورج کو ابھرنے نہیں دیا کرتے، وہ بے زر
کہ جسے آقا کی بخشش نے ابو ذر بنا دیا، اس آقا کا ذکر کہ وہ جو سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے۔ سکوت حرف کو اذن بیان دیتا ہے، وہ دشت فکر میں اب بھی اذان دیتا ہے۔ اور کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب، کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب، وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے۔ کبھی جو مجھ سے الجھتا ہے دوپہر کا عذاب، وہ میرے سر پہ کرم اپنا تان دیتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر یہاں پر تشریف فرما ہے، اہلیان نسبت تشریف فرما ہے، ان کی خصوصی توجہ کے ساتھ کہ میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، کہ تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے۔ میں بے بساط بشر تجھ پہ کیا نثار کروں، کہ تیری ادا پہ تو جبریل جان دیتا ہے۔ اور میرا سخی میرے ہر شعر کے عوض محسن، میرا سخی میرے ہر شعر کے عوض محسن، مجھے بہشت بری میں مکان دیتا ہے۔ میرا سخی میرے ہر شعر کے عوض محسن، مجھے بہشت بری میں مکان دیتا ہے۔ اور حضرات گرامی قدر ہم یہاں پر آقا کا ذکر کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ اس ایمان اور اس ایقان کے ساتھ کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، سرے آئینہ سنتے ہیں، پسے دیوار سنتے ہیں۔ اور صرف اتنا نہیں، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، کہ پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے، کہ پکارو چاہو جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ تو آقا کو پکار لیجئے اس خیال کے ساتھ کہ جو نذرانہ آج کی اس محفل کے لیے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ یا سیدی یا مصطفیٰ اہلاً و سہلاً مرحبا، سدرا قدم قرآن نوا، رحمت بدن خوشبو قبا، اہلاً و سہلاً مرحبا یا سیدی یا مصطفیٰ۔ اور کملی تیری پرچم بنی، عادت تیری موسم بنی، کملی تیری پرچم بنی، عادت تیری موسم بنی، اندر کے زخموں کے لیے تلوار بھی مرہم بنی۔ مردے مسیحا ہو گئے، پتھر پپیہا ہو گئے، مردے مسیحا ہو گئے، پتھر پپیہا ہو گئے۔ تعظیم نے پڑھ کر کہا اہلاً و سہلاً مرحبا یا سیدی یا مصطفیٰ۔ اور جب مجھ پہ تو سایہ کرے، جب مجھ پہ تو سایہ کرے، ہر سانس اترایا کرے، جب مجھ پہ تو سایہ کرے، ہر سانس اترایا کرے۔ اور مر جاؤں تو مرقد میں بھی آقا اے کاش تو آیا کرے، جب مجھ پہ تو سایہ کرے، ہر سانس اترایا کرے۔ مر جاؤں تو مرقد میں بھی آقا اے کاش تو آیا کرے۔ رکھتا رہوں اعمال میں گن گن کے تیری آہتیں، رکھتا رہوں اعمال میں گن گن کے تیری آہتیں۔ ہونٹوں پہ ہو بس ایک صدا اہلاً و سہلاً مرحبا یا سیدی یا مصطفیٰ، یا سیدی یا مصطفیٰ۔ سدرا قدم قرآن نوا، رحمت بدن خوشبو قبا، سدرا قدم قرآن نوا، رحمت بدن خوشبو قبا، اہلاً و سہلاً مرحبا یا سیدی یا مصطفیٰ۔ حضرات گرامی قدر، شرف مدحت رسالت مآب کے لیے میں جس ثنا خان کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، تعارف کے محتاج نہیں، صاحبزادہ شہریار قدوسی صاحب نے جن کا تعارف کروایا، میں انہیں دعوت دینے کے لیے انہی کی فکر اور انہی کے خیال کا سہارا لے رہا ہوں کہ پھرے زمانے میں چار جانب نگاہ یکتا تمہیں کو دیکھا، پھرے زمانے میں چار جانب
نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے مگر تمہیں سا تمہیں کو دیکھا، اور پھر زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے مگر تمہیں سا تمہیں کو دیکھا، اور وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی، وہ دیکھو دیکھو سنہری جالی ادھر سوالی ادھر سوالی، قریب سے ان کے جو بھی گزرا میرے حضور نے مسکرا کے دیکھا، میرے حضور نے مسکرا کے دیکھا، اور ظہوری جاگے نصیب تیرے بس ایک نگاہ کرم کے صدقے، ظہوری جاگے نصیب تیرے بس ایک نگاہ کرم کے صدقے، کہ بار بار اپنے در پہ تجھ کو ارے تیرے نبی نے بلا کے دیکھا، ظہوری جاگے نصیب تیرے بس ایک نگاہ کرم کے صدقے، کہ بار بار اپنے در پہ تجھ کو تیرے نبی نے بلا کے دیکھا، پھرے زمانے میں چار جانب نگار یکتا تمہیں کو دیکھا، حسین دیکھے جمیل دیکھے مگر تمہیں سا تمہیں کو دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، شرف مدحت رسالت مآب حاصل کر رہے ہیں عالم اسلام کے ممتاز اور محترم سناخواں و سناگو جناب الحاج محمد علی ظہوری قصوری دامت برکاتہم العالیہ۔ صاحب صدارت حضرت شیخ الحدیث علامہ غلام علی صاحب اقاروی مجلس اللہ علیہ، میزبان محترم جناب علامہ کوکب نورانی صاحب، باربانی صاحب اور دیگر مشائخ اعظام، علماء کرام، حضرات، اس کی اس تقریب میں یہ میری حاضری کا پہلا موقع ہے۔ پچھلے سال میں ایئرپورٹ سے واپس چلا گیا کیونکہ جہاز نہ مل سکا، کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے۔ غالباً 1940 کا واقعہ ہے یہ۔ اس وقت میں عمر کوئی 6-7 سال تھی، دن مجھے یاد نہیں۔ شرق شریف کی سرزمین تھی، حضرت کا سالانہ اس کا رات کے 2 بجے ہوئے تھے۔ میں اپنے والد کے ہمراہ اس پہ جایا کرتا تھا۔ اس دن طبیعت میں یہ طبیعت مچلی، میں نے اپنے والد سے عرض کی کہ مجھے بھی نعت پڑھنے کا اگر موقع ملے تو میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اپنی زبان میں اس وقت جو جذبات پیش کر دیے، میری خواہش ہے کہ کوکب نورانی صاحب اگر میرے سامنے آ جائیں تو ذرا اچھا رہے گا۔ ہاں، تو والد صاحب مجھے اٹھا کے وہاں سے ایک چھپر ہے، آپ جانتے ہیں جنہوں نے اللہ دیکھا ہے شیخ بشیر کو، اس کے ایک ستون کے ساتھ آپ بیٹھا کرتے ہیں، وہاں سے اٹھا کے مجھے ثانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لے گئے، اور آپ کو ہم کہیں گے کہ میرے بچے کچھ شوق ہے نعت پڑھنے کا، حضور اگر آپ اس کو اجازت دیں گے تو یہ نعت پڑھ لیں۔ آپ نے کہا ان کے بعد یہ پڑے گئے۔ وہ جو ان تھے نا، وہ اس وقت نعت سرات تھے، اور بعد میں مجھے پتا چلا کہ وہ آج کی تقریب جن کے نام سے موسوم ہے، خطیب پاکستان حضرت علامہ قبلہ مولانا ہمارے محترم حسین حسین مولانا محمد شفیع اقاروی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ اس وقت سٹیج پہ نعت پڑھ رہے تھے منبر پہ، اور نعت کے بول بھی مجھے یاد ہے۔ میرے آقا نبوت دا جدو اعلان چا کیتا تے نعرہ حق پرستی دا سر میدان چا کیتا، یہ نعت کی پنجابی بڑی معروف نعت تھی ان دنوں، اور ان کی نعت جب ختم ہوئی وہ نیچے اترے تو مجھے حضرت نے اشارہ کیا
اب ان کا ترنم اور ان کا لہجہ اور ان کا دبدبا اور ان کی آواز، اور میں ایک بچہ بڑا میری ٹانگیں کب ماری تھی. اور میں نے بھی راغب قصوری صاحب کا ایک دو مصرے میں نے پڑھے. کبھی اٹھ بواں کبھی بہ بہ رواں، پیڑی رات فراق بھی مکدی نہیں، موت آندی نہیں، جان جاندی نہیں، سونا دست نہ دے ٹانگ چکدی نہیں. یہ مجھے ابھی تک وہ شعر یاد ہے. میں نے ذکر اس لیے کیا آپ کے ساتھ کہ صاحب اس کے ساتھ جو تعلق کی ابتدا ہوئی وہ ایک ایسی سرزمین سے ہوئی جو کہ ایک ایسے ولی کی سرزمین ہے، اولیاء اللہ کی سرزمین ہے، بڑی محبوب سرزمین ہے اللہ تعالیٰ. اور وہاں سے پتہ نہیں کتنے کتنے گوہر نایاب پیدا ہوئے جنہوں نے ایک عالم کو فیضیاب کیا. اور آپ کا شہر تو اس بات کا گواہ ہے کہ حضرت نے اس شہر کو کیا چار چاند لگائے اور ساری دنیا میں چھا گئے. اللہ تعالیٰ ان کے مرکز پرانوار کو اور زیادہ پرانوار کرے. اور خوشی اس بات کی ہے کہ بہت کم بزرگ ایسے گزرے ہیں جن کی اولاد نے ان کے مشن کو جاری رکھا. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ علامہ فخر نورانی صاحب اور ربانی صاحب اور یہ سارے اہل خانہ ان کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں، اور نہ صرف جاری رکھے ہوئے ہیں بلکہ اور زیادہ فزون تر کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی مسائل کو قبول فرمائے. مجھے ایک روحانی خوشی ہوئی ہے. میں اس جلسے کو جلسہ سمجھ کے یا اس کی تماز تقریب سمجھ کے حاضر نہیں ہوا، بلکہ اپنی قلبی ارادت جو ان کے ساتھ بچپن سے ہی وابستہ ہوئی میری، وہ آخر دم تک قائم رہی. پھر ایسا موقع بھی آیا کہ انہوں نے مجھے سنا اور اپنی موجودگی میں سنا اور اس طرح داد دی، بلایا بھی، اور کئی ایک تقاریب میں ہم لوگ اکٹھے ہوئے. اللہ تعالیٰ میں آج بھی ان کو یہاں موجود پا رہا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں آج بھی ان کی موجودگی نہیں پڑھوں گا جو کچھ پڑھوں گا. چند اشعار ان کی روح کی نظر کرتا ہوں، اور ایک ان کی پسندیدہ نعت پنجابی کی وہ آخر میں پڑھوں گا. وہ مجھ سے سنا کرتے تھے کہ مستانیاں ہوں قداراں تیرا دربار ہوگے، ہاں غم ہوں ہزاراں دسدہ غم خار ہو. یہ وہ بڑی مجھ سے محبت کے ساتھ اس کی فرمائش کیا کرتا. علامہ قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ مجھ سے یہ نعت سنا کرتے تھے، دلاں دے سودے کیتے نے تیرے دیدار دی خاطر، زمانہ سارا چجڑا ہے اساں ایک یار دی. پہلے اردو کے چند اشعار میں کل محبت سے جوشی پڑھیں. ہمارے لاہور میں درجہ حرارت 15 ہے اور یہاں درجہ حرارت 31 ہے. وہاں سردی میں محبت گرم ہوتی ہے اور یہاں گرمی میں محبت ٹھنڈی ہو رہی ہے. یہ آپ کے درود پاک پڑھنے سے مجھے اندازہ ہوا. تو اگر اس طرح آپ نے مظاہرہ کیا جوشی پڑھنے کا یا آپ کی اس نے سماج کا یہ عالم رہا، تو پھر اپنا بھی جو عالم ہوگا وہ پہلے ہی ہے. میاں صاحب فرماتے ہیں گئی جوانی آیا بڑھاپا جاگ پیاں سہ پیلا، ہوں کس کام محمد بخشا سونپ جوین ہریلا. ساڈا اگر یہ حال ہوئے تو اس کو بھی پیدا حال ہوئے. پیدائش آقا
डालेंगे हम पैदाइश आकर की दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते, सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे। सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे। हम पे विक्रम सैयद अबरार करेंगे। हम पे विक्रम सैयद अबरार करेंगे। राज कहते हम पे विक्रम सैयद हम पे विक्रम सैयद अबरार करेंगे। सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे। सरकार के औसाफ का इजहार करेंगे। हम पे विक्रम सैयद अबरार करेंगे। हम पे विक्रम अबरार करेंगे। हम पे विक्रम सारे हम पे विक्रम सैयद अबरार करेंगे। और सरकार की तौसीफ वजीफा जुबान का, सरकार की तौसीफ वजीफा हम महफिल मीलाद मनाते ही रहेंगे। सरकार की ये बज़म सजाते ही रहेंगे। सरकार के पैगाम आते ही रहेंगे। अरे सरकार बुलाते बुलाते ही रहेंगे। सरकार बुलाते बुलाते ही रहेंगे। सरकार की तौसीफ वजीफा जुबान का ये जुर्म अगर है तो कोई करेंगे। ये जुर्म अगर है तो कोई करेंगे। ये जुर्म अगर है तो कोई बल्कि मुजरिम है जो इस जुर्म का इनकार करेंगे। मुजरिम है जो इस जुर्म का इनकार करेंगे। हमको ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे। ये जुर्म अगर है तो कई बार करेंगे। आज इसीलिए तो हमारे हजरत ने ये ऐलान
آج مقدمہ ان سے پھر نہ مانیں گے، قیامت میں اگر مان گئے جو بھی مجرم میری سرکار کے دامن میں چھپے، اشوارے اسے جنت کی ہوا دیتے ہیں، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار، یہ جرم اگر ہے تو کئی بار کریں گے، ہر مجرم سرکار کی توصیف وظیفہ ہے زبان کا، یہ جرم اگر ہے تو کئی احمد سلام کہ مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، نہ ہوگا مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، کیونکہ ہم تو سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، مشکل کا مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، کیونکہ ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، 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 قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں پر گروں اور فرشتے در اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب میں پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، میں تو مر کے پہنچا ہوں گا اس دلربا کے واسطے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، ہم سرور کونین کا دیدار کریں گے، مشکل کا ہمیں قبر میں احساس نہ ہوگا، سیوک میں مر جاونا میں مٹاک جس کفنانا تیرا سون دے دفنانا جدروں کی سون آمنا میری قبر چنکنا چھیکنی شاید دے جاگن دیکنی لنگے سونا دے دما دیکنی ہر کے دامن آقا دا میرا خانے ہو آقا کملی ہے چھپا لے کملی آکے کملی ہو کے کملی آگیا کہ میرا حد ایک نہیں کلی نہیں ہوتی
گئی ساجد مرنا مرنا ہر کوئی آکھے تو میں ایک دن مرنا، یہ میری وصیت بھی ہے۔ مرنا مرنا ہر کوئی آکھے میں ایک دن مرنا، پر مرنا تو پہلو جیوگا میل نہ ہوئے، اس مرنا کی کرنا، اس مرنا کی کرنا۔ ایک دن رکھنا یاد نہیں میرا جس دن ہوئے مرنا، سب کچھ کرنا کر کے میرا منہ روزے ول کرنا، سب کچھ کرنا کر کے میرا منہ روزے ول کرنا، کہ جب